اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 مارچ 2024 سلسلہ درس قرآن کو وہیں سے لے کر چلیں گے جہاں پر ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر اختتام کیا تھا۔ جو آیت ہماری چل رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154، اسی کے ضمن میں مختلف باتیں عذاب قبر اور مرنے کے بعد کے عذاب، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے شہداء کی بابت جو ایک نظریہ ہے اس پر بات کی تھی۔ جو ربط چلا آ رہا ہے پچھلی آیات کے ساتھ وہ بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا تھا۔ قبلے کے حوالے سے قرآن بیان کر رہا تھا اور اسی کو استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ساتھ ربط کیا قرآن نے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کا ایک موضوع آ گیا تھا سامنے، ہم نے اس کو بھی سمجھ لیا تھا۔ تو یہ سارے معاشرے کو بہترین انداز سے چلانے کے اصول ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی انفرادی معاملات نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم مروجہ جو عبادات ہیں اس کو گمان کرنا شروع کریں کہ بھئی یہ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذکر انفرادی کوئی نوعیت کا ورد ہے، یا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا جب کلمات قرآن نے بیان کیے تو ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ صلاح ایک نماز ہے اور اس کے اوپر دوام کرنا اور مجبوری کو صبر کا نام دے دیا جائے۔ انفرادی نوعیت کا کوئی معاملہ ان آیات کے اندر دور تک بھی موجود نہیں۔ یہ سارا جو معاملہ چلا آ رہا ہے یہ اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا بھی ہے کہ قرآن اجتماعیت کی بات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی قوم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ تو پچھلی کلاس کے اندر بھی ہم لوگوں نے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہی آیت نمبر 154 اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے انہیں اموات نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو بالکل وہی ترجمہ جو مروجہ ہمارے ہاں رائج ہے، میں نے اس کے مطابق ایک ایک چیز کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ 2 پیرائے میں نے بیان کر دیے تھے۔ ایک پیرایا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کے تحت کہ آپ جو اللہ کے راستے میں مر چکے ہیں ان کو آپ اموات نہ کہیں، قتل کیے جا چکے ہیں ان کو آپ اموات نہ کہیں۔ تو پھر میں نے یہ بات رکھی تھی کہ پھر ان کو کیا کہا جائے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہم لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے ہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو فی سبیل اللہ اموات گمان کیے جاتے ہیں۔ تو نہ اجتماعی طور پر اس کے اوپر کوئی عمل ہو پا رہا ہے اور نہ ہی انفرادی طور پر ہم اس آیت کو قبول کر پا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خود سے بھی اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اس لیے ہم سے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں پا رہا۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ آیت نہیں بلکہ میں نے وہ والی آیت جو سورہ آل عمران یا سورہ نساء کے اندر آئی ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے آپ ان کو اموات گمان بھی نہ کریں۔ تو کیسے ممکن ہے اس پہ عمل کرنا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ حقیقی معنی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شہداء کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شہداء زندہ رہتے ہیں اور ان کو شہید کہا جائے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ شہداء کنہیں قرآن کہہ رہا ہے اور کیا فی سبیل اللہ اموات کو قرآن نے شہید کہا ہے یا اشارہ بھی دیا ہے، تو کہیں بھی اس کا اشارہ موجود نہیں۔
ساتھ میں اس میں جو عذاب قبر کا ایک سلسلہ آتا ہے، کیونکہ جب شہداء کا معاملہ سامنے آیا کہ بھئی شہداء کہا جاتا ہے تو پھر وہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے شہداء کے فضائل جو روایات کے اندر موجود ہیں کہ یہاں اس کی جسم سے روح نکلتی ہے۔ اچھا، روح کا بھی ایک بڑا فلسفہ ہے ہمارے ہاں۔ روح و بدروح کا جو بڑا ایک نظریہ ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے روح ڈال دی جاتی ہے اور جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض جو لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کی مثال دیتے ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق ایسے ہے جیسے کہ یہ سامنے آپ کے موبائل ہے، موبائل کے اندر اگر الیکٹرک نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی، چارجنگ نہیں ہوگی تو یہ موبائل آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو وہ اس کے اندر ایسا ہے جیسے کہ روح انسان کے اندر ایک پنکھا چلتا ہوا پنکھا ہے، اس میں سے آپ لائٹ کو بند کر دیں، لائٹ چلی جائے تو پنکھا کس طریقے سے ساکت ہو جاتا ہے، ایسے ہی روح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر اس طرح سے اللہ نے روح رکھی ہوئی ہے۔ یہ بہت قدیم نظریہ ہے روح کے بارے میں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اور پھر روح کی تو مختلف تصویریں بھی جو تخیلاتی ایک صورت پیش کر دی جاتی ہے کہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ اچھی روحیں جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور بدروحیں تو جاتی نہیں ہیں۔ بدروحیں دنیا کے اندر بھی لوگوں کو پریشان کرتی ہیں جب تک جسم میں ہوتی ہیں، اور جب جسم سے نکل جاتی ہیں تو اور زیادہ طاقتوروں کے سامنے آتی ہیں اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ پھر ان سے بچنے کے لیے مختلف مذہبی جو پیشوائیت ہے، مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے اپنے الفاظ کا ورد کرتے ہیں، اور وہ بدروح جس مذہب کی ہوتی ہے وہ اسی مذہب کی پڑھن سے بھاگ بھی جاتی ہے۔ جو کرسچینٹی والی بدروح ہوگی وہ کراس کے سائن سے بھاگنا شروع کر دے گی، چیخیں مارنا شروع کر دے گی، اور جو مسلم کہلانے والی روح ہوگی بدروح، وہ قرآن کی آیات سے اس کے بدن میں، اس کی نفس میں ایک آگ لگنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ بھگا دیتے ہیں۔ یہ سارے نظریات ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں۔ یہاں اچھی طرح سمجھ لینے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی روح کو انسانوں کے ساتھ منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے۔ ثم نفخ فیہ من روحہ، اس کی روح میں سے اللہ نے اپنی روح میں سے، اپنی منتخب کردہ روح میں سے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل یہی ہوگا کہ اس کی روح میں سے اللہ نے انسان میں روح پھونک دی ہے۔ اللہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، ہم نے روح کو انسانوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی روح کا یہ والا تذکرہ، یہ والا نظریہ موجود ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ کس کس نظریے پہ بات کریں؟ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے اس کے تو بالکل برعکس نظریات ہمارے یہاں رائج ہیں، اور اتنے رائج ہیں کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں فی سبیل اللہ اموات کے اوپر، اور دیکھیں پہلے عذاب قبر کا نظریہ آ گیا جس کا قرآن میں کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے، اور عذاب قبر کے ساتھ روح کا تذکرہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں روح کا بھی تو ایک معاملہ ہے، کیونکہ عذاب قبر کے جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں روح کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے لوگ اس کو شامل کرتے ہیں، عذاب قبر کے ساتھ نتھی کرتے ہیں اس کی، کیونکہ میں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم ایسا ہے جیسے کہ پنکھا بغیر لائٹ کے، لائٹ کے بغیر تو پنکھا ساکت ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ آپ اس میں بجلی کا ایک کنیکشن دیں گے تو اس کے اندر دیکھیں کیسی حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر روح کے معاملے کو، انسان تو کیا بلکہ وہ تو ہر نفس جتنی بھی ذاتیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے بارے میں روح کا نظریہ بیان کرتے ہیں اور مختلف پیرائے سے بیان کرتے ہیں۔ کافر کی روح کو کہتے ہیں کہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کہ کانٹوں پر رکھ کر کسی کپڑے کو کھینچ دیا جائے تو کس طرح ادھر جاتا ہے کپڑا، کہتے ہیں اس طرح سے کافر کی روح کھینچی جاتی ہے، اور مومن کی روح بڑی آرام سے نکال لی جاتی ہے جیسے کہ کسی چیٹی نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ یہ پورے مثالیں روایات کے اندر موجود ہیں۔ ترمذی کے اندر باقاعدہ یہی الفاظ میں نے خود پڑھے ہیں، میرے مطالعے کے اندر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے روح کو نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ قرآنی اسناد بھی ان کو مل جاتی ہیں، قرآن کی آیات کو بھی اس پہ منسوب کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نا، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
یہ والی آیات آئی ہیں، ان کو چسپاں کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی آیات ہیں جب انسان کی روح کو نکال کے چڑھایا جا رہا ہوگا، تو کہا جائے گا من را، کون ہے چڑھنے والا. اور یہی نظریہ ہمارے یہاں موجود ہے. ابھی جو میں نے پچھلے سیشن کے اندر جب میں بات کر رہا تھا کہ شہداء کی روحوں کو نکال کے چڑیوں کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جنت میں چرتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں، پیتی رہتی ہیں. تو راوی نے کہا کہ بھائی یہ اگر صرف شہداء کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر ہماری روحوں کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ صرف شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کی روح کو نکال کے سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ موطا امام مالک کے اندر یہ والی روایت موجود ہے. قرآن نے تو روح کی جب بات کی ہے، روح عربی زبان میں تو ہے ہی راحت سے، ریح، روح، یہ سارے کے سارے مختلف مصادر ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں راحت کس چیز میں استعمال کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے. ہم لوگوں کے لیے یہ چیزیں سمجھنا اس لیے مشکل نہیں کیونکہ ہماری زبان کا جو اوریجن ہے وہ ہے ہی عربی زبان، تو ہمارے لیے کچھ چیزیں بڑی آسان ہیں سمجھنے کے لیے. جیسے مجھ سے ابھی ایک نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے اندر شہر کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ تو اردو زبان والے ہیں. آپ کے یہاں شہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا شہر کیا ہے. آپ کے یہاں مشہور کسے کہتے ہیں؟ آپ اشتہار کسے کہتے ہیں؟ شہرت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ تو ہیں ہی اردو کے زبان والے، اہل زبان ہیں، تو آپ تو سمجھ جائیں گے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے. تو یہ سارا روح، راحت، ری، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ عربی سے ہی آئے ہوئے ہیں. ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی چیز کا توانائی دینا. توانائی کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے روح. وہ جو میں نے مثال پیش کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بجلی اور پنکھے کا جو تعلق ہے تو وہ توانائی کا تو معاملہ ہے، وہ مثال سے ہی دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ملتی ہے. ہمیں روایات کے اندر تو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو کہ روحوں کو چڑھایا جاتا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک کاغذ میں لپیٹ کے اچھی روحوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے. یہ سب مسلم کے اندر ایسی روایت موجود ہیں. اگر آپ روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں، کہتے ہیں یہ لوگ کہ روح نکل جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیرالائز ہو جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، کام نہیں کر رہا، کسی کا جسم نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے، کسی کا مکمل جسم پیرالائز ہوا ہے. تو کیا ان کے ہاتھ سے روح نکل چکی ہے جو ان کا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے؟ کیونکہ روح کی تو ہمیں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ روح جسم میں ہوتی ہے تو طاقت ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسا پنکھا ہے جو بغیر بجلی کا ہے. تو جس کے ہاتھ پیرالائز ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا اس کا ہاتھ سے روح نکل چکی ہے اور باقی جسم کے اندر موجود ہے؟ کسی کے جسم پورا کا پورا پیرالائز ہو گیا لیکن وہ زندہ ہے، تو کیا اس کے پورے جسم سے روح نکل کے صرف اور صرف اس کی آنکھوں اور سینسز کے اوپر رہ چکی ہے، باقی سینسز کے مفلوج ہو چکے ہیں؟ اگر روح کی یہی حقیقت ہے تو حقیقت کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ روح کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ تو حقیقت کے مطابق روح ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی قرآن کی روشنی میں یہ والا نظریہ ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں روح کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہم جب بات کر رہے تھے نا منکر نکیر کی کہ قبر کے اندر وہ لٹا دیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ روح کا معاملہ ہی ہے. اس سے بحث ہوتی ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے یا نہیں ڈالی جاتی. جو میں نے ذکر کیا تھا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب برزخ ہوتا ہے، برزخ ایک مقام کا نام ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی برزخ کسی مقام کا نام تو نہیں آیا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی برزخ کسی عالم کا نام تو نہیں آیا. پتہ نہیں کون ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ عالم برزخ ہوتا ہے. برزخ بھی کوئی ایسا مقام ہے جس کو عالم کہا جائے گا؟ جیسے کہ دنیا کو عالم کہتے ہیں اور آخرت کو عالم کہتے ہیں اور عالمین کہہ دیتے ہیں ان تمام جہانوں کو. تو وہ عالم برزخ کے نام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے روح ان کے نئے جسموں میں ڈال کے ان کو بار بار
سزا دی جاتی ہے، ان کو مارا جائے گا، پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. یہ سارے کے سارے ہمارے ہاں جتنے قصہ خواہ ہیں وہ ایسی روایات بیان کر کر کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے، تم پریشان نہ ہو، تم یہ والے کام کر لو، ہمارے بتائے ہوئے کام، تمہیں ان تمام چیزوں سے مکتی مل جائے گی. تو منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم سوال بھی نقل کیے تھے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. اور ایک میں نے سوال پڑھا بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے من ھذا الرجل. بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا بھائی یہ شخص کون ہے، جس کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تشبیہ دی جائے گی، ان کے سامنے آ جائے گی، تو وہ شخص ان کو دیکھ کے اپنے ایمان کے صحیح ہونے کے یا نہ ہونے کے اوپر شہادت دے گا جب اس سے پوچھا جائے گا من ھذا الرجل. اب آپ خود دیکھیے کہ جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان پائے کہ ہاں یہی ہیں وہ رسول جن کی امت میں ہونے کا میں دعوے دار تھا اور جن کے بارے میں یہ فرشتہ مجھ سے پوچھنے والا ہے. تو ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی باتیں ان روایات کے اندر قبر کے بارے میں موجود ہیں. اور پھر وہ یاد ہے میں نے ایک دفعہ وہ ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں بتایا تھا پچھلی کلاس میں. ایک تو وہ ذکر ہوا تھا کہ یہودیہ آتی ہے عائشہ بنت ابی بکر کے پاس اور کہتی ہیں، ایک کہیں پہ لکھا ہے ایک، کہیں پہ لکھا ہے دو، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو عائشہ بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یا تفتنو یا تفتنو، یا پتہ نہیں مختلف الفاظ مختلف روایات کے اندر موجود ہیں، قبر کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں فتنہ میں مبتلا کیا جائے گا. انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا تو اللہ کے رسول خوف زدہ ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. پھر اس کے بعد کچھ دن کے وقفے کے بعد اللہ کے رسول نے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا کہ ہاں اب مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ قبروں کے اندر عذاب ہوگا. پھر اللہ کے رسول عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ ساری روایات میں نے پچھلی سیشن کے اندر پچھلی کلاس میں بیان کی تھی. اور ہم ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایصال عذاب والا معاملہ جو ایک یہودیہ کی قبر کے اوپر یا ایک عورت کی قبر کے اوپر لوگ رو رہے تھے، تو عمر بن خطاب یا عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے عذاب کی، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا دیا جا رہا ہے. تو وہ عذاب و ثواب کا جو معاملہ ہے وہ اسی بنیاد پر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح پہلے نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد روح 40 قدم جیسے ہی بندہ ہٹتے ہیں اور روح واپس جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور جیسے ہی روح جاتی ہے وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سوال جواب کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر ہمارے کچھ ایسے مشائخ بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو ہمارے فلاں بابا کا مرید ہے اس کو تو اب کوئی ڈر کی اور پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو بابا آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تو جس بات کی مجھ سے اس سے سوال کر رہا ہے وہ سارے کے سارے جواب میری طرف سے اس کو عطا کر دیے گئے ہیں. ایسے کچھ واقعے ہیں نا، وہ جو قبر کے پاس کھڑے ہو کے تلقین بھی کی جاتی ہے، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مسلم کی روایت ہے کہ تلقین کرو اپنے مردہ کو، موتاکم. یہ الفاظ ہیں، ہم روایت پڑھتے ہوئے سوچتے تھوڑی روایت میں لکھا ہوا کیا ہے، راوی نے گھڑ دیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا. اب تلقین کی جا رہی ہے اور اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے، تلقین ایسے کی جائے گی کہ جو جس ٹائم مرنے والا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس ٹائم تلقین کرتے ہیں کھڑے ہو کے، پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں کو معاف کر دو، تمہاری معافی ہے، لوگ معاف ہو جائیں گے. اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں جس نے اس کے بارے میں اس کی منہ سے زبردستی نکلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو معاف کر دو، تم مرنے والے ہو. اور یہی سلسلہ
اگر وہ ظالم مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو لا کر رکھ دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کو معاف کر دو، اس کا جتنا بھی جرم تھا وہ ختم کر دو، تم معاف کر دو گے تو شاید اس کے اوپر سے عذاب قبر کم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں۔ تو اس روایت میں لکھا ہوا ہے لکینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردہ کو تلقین کرو۔ وہاں تو زندگی کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جو عمل کیا جا رہا ہے نا کہ وہ جس کی سانس سے قریب ہوتی ہے نکلنے کے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں، وہ اس روایت کے اوپر بھی عمل کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس روایت میں لکھا ہوا ہے لکینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردہ کو تلقین کرو۔ تو وہ صحیح کر رہے ہیں جو کھڑے ہو کے قبر کے وہ تلقین کر رہے ہیں، ان کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں جو قبر پہ تلقین کر کیسے رہے ہیں، مردہ سنتا ہے کیا؟ تلقین کا تو مطلب ہی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کی زبان میں لقمہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں تلقین۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں روایت اللہ کے رسول کا نام کے ساتھ منسوب ہے تو صحیح ہی ہوگی، دین ہی ہوگی، عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایصال ثواب اور ایصال عذاب کے بارے میں تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ ایصال عذاب ایصال ثواب ہوتا ہے تو ایصال عذاب کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک دروازہ کھول دیا تو عذاب بھی چاہے گا کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اور جیسے کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ روایات تو بابا کا وہ مزار ہے جس سے ہر کسی کی مرادیں بر آتی ہیں۔ تو وہ جو میں نے ابھی روایت کا حوالہ دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ روئیں گے تو رونے والے کی وجہ سے اس کے قبر کے اوپر، اس مردے کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے، تو آؤ جا کے اور زیادہ روتے رہو اس کے اوپر تاکہ اس کو اور سخت عذاب دیا جائے۔ نہ تو ایصال ثواب قرآن میں لکھا ہے، نہ ایصال عذاب قرآن میں لکھا ہوا ہے، دور دور تک بھی شائبہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور ہمارے یہاں اس طرح سے اس کو اپنایا ہوا ہے جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں، اور اس کو مختصر کر کے اور خوشنما بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تاکہ قرآن کے ساتھ بھی تھوڑا اٹیچمنٹ لگی رہے نا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی بات کو بھی لے لیتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رکھتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جو اس نے عمل کیا تھا، کوئی علم کا کام کیا تھا، کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، یا اس کی اولادیں اگر اس کے لیے دعا کر لیں۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو دعا کروانے کے لیے بیچاروں کو مدرسے میں ڈال دیا ہے تاکہ عالم بن جائے گا، اور عالم کی دعا، عالم جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ سے تو اس کی دعا زیادہ میری عذاب قبر کے اندر تخفیف کرواتی رہے گی۔ میں نے ایک بچہ پیدا کر دیا ہے، اب اس پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنتا چلا جائے گا۔ جو آج ہم مدارس میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بیچارے جو بچوں کی وہ اپنی جنت سے بچانے کا پروانہ تیار کر رہے ہیں، وہ لوگ وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا شوق نہیں ہے، لیکن اس کے ماں باپ اپنے جنت کے پروانے تیار کرنے کے لیے ان کو لگایا ہوا ہے، جہنم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، کہ کسی طریقے سے میں اپنی جان چھڑا دوں۔ تو عذاب قبر کا معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کے اندر اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اس کی تصحیح کر لینی ہے۔ اس کو ایسے گمان کیا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور جو آیات پیش کی جاتی ہے نا وہ میں اس کے مقام پہ جا کے تفصیل سے بیان کروں گا، اس کا تو دور تک بھی کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ وہ ایک آیات میں پڑھ رہا تھا سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ جب کچھ نہیں ملا تو مفسرین نے کہا کہ 2 مرتبہ عذاب کا مطلب ہے دنیا میں عذاب الگ ہوگا، اور آخرت میں سے پہلے جو قبر کا عذاب ہے مرتین کے اندر وہ شامل کر دیا۔ پھر آگے لکھا ہوا ثم یردون الی عذاب عظیم، تو کہتے ہیں یہ تیسرا عذاب جو ہے نا ان کو یہ قیامت کے دن ہوگا۔ بتائیے، اتنا ہی اگر بات یہی تھی تو اللہ کو بیان کر دینی چاہیے تھی قبر کے عذاب کے بارے میں۔ عذاب جہنم، عذاب غلیظ، عذاب السعیر، قرآن میں کتنی مرتبہ قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، قبروں کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے۔ کہیں پہ عذاب کا بھی ایک ترکیب بنا کر پیش کر دیتا،
تو یہ مشکل ہی نہیں ہوتی، ہم بھی مان لیتے، سب مان لیتے کہ ہاں بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو قبر کے اندر کہتے ہیں کہ روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور جیسے ہی ڈال دیا جاتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ کے راستے میں یہ سبیل اللہ کا بھی ایک میں نے ذکر کیا تھا نا، سبیل کا بھی معنی بہت وسیع ہے۔ سبیل تو ہمارے ہاں عام طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے اللہ کا راستہ، اور اللہ کا راستہ استعمال کرنے کے بعد پھر ہم اس میں وسعت دیتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فی سبیل اللہ مسجد میں چندہ ڈال دیجئے، یہ تو اللہ کا راستے میں آپ ڈالنا ہے۔ فی سبیل اللہ مدرسے کی مدد کر دیجئے کیونکہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس کے مفہوم کو وسیع کرتے رہتے ہیں، ہر چیز فی سبیل اللہ آ جاتی ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بہت تفصیل سے۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، لیکن جو کسی راستے میں لگا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے مشن پر ہوتا ہے، جو اپنے نظریے پر ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک راستے پہ گامزن ہوتا ہے۔ اس نظریے والے کو بھی فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہ تو شہداء قرآن نے فی سبیل اللہ اموات کو قرار دیا، نہ ہی ہم اس کے اوپر عمل کر پا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو روح کا نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، عذاب قبر کا جو نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل بھی قرآن کے اندر موجود نہیں، سب کا سب روایات کے ذریعے ہی اخذ کردہ ہے۔ اب یہاں پر جب شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تو میں نے کہا نا کہ زندگی سے اب وہ نکالتے ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، یا ان کی روح کہیں لکھا ہے کہ منکر نکیر ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہے کہ ان کی روحوں کو چڑیوں کے پیٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دو متضاد روایات موجود ہیں، اور دونوں ہی ان کے نظریے کے اندر رائج ہیں، دونوں کے مطابق نظریہ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کر رہے کہ یا تو چڑیا کے پیٹ میں ڈال لیں یا پھر اس کو زندہ قرار دے دیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تو پھر جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اور پھر سارا شعور روایات کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو اموات ہیں ان کو آپ، جو قتل کر دیے جائیں ان کو آپ اموات نہ کہیں۔ یہاں ایک اور نظریہ میں واضح کر دوں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ جب یہاں پر فی سبیل اللہ اموات اور شہداء کی دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے قرآن کی آیات کے ضمن میں کہ بل احیاء، ان کے وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، یا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر قیاس شروع ہوتے ہیں، اور قیاس کرتے کرتے اب یہ آتا ہے معاملہ کہ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء تو زندہ ہی زندہ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب انہوں نے یہاں پر طبقات بنانا شروع کی اس آیت کے ضمن میں۔ انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلے ذکر آیا نبیین کا، پھر صدیقین کا ذکر آیا، پھر شہداء کا ذکر آیا، پھر صالحین کا ذکر آیا۔ اب اس آیت میں تو شہداء کا ذکر آیا، تو ان سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ نبیین کا۔ جب شہداء زندہ ہیں تو نبی تو زندہ ہی زندہ ہیں، اور پھر اس کے اوپر روایات پیش کر دی جاتی ہیں۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بہیقی سے منسوب ہے، ایک
حدیث لکھنے والے عالم 300-400 ہجری کے اندر کچھ کتابیں سنن کے نام سے بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں منسوب ہیں۔ حیات الانبیاء کے نام سے وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، اور میں اس ٹائم سوچ رہا تھا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی یہ کتاب لکھنے کی۔ اس کتاب کے اوپر جس نے تحقیق پیش کی ہے روایات کے اوپر، اس نے ان تمام روایات کے اوپر رد بھی پیش کیا ہے کہ یہ جو روایات پیش کر رہے ہیں اتنی زیادہ باطل و موضوع ہیں کہ ان کی بنیاد پر کس طریقے سے کوئی نظریہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر روایت حدیث میں کیا، بلکہ فقہ کے جو مختلف امام ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلہ مسلم سمجھا جاتا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، خبر واحد سے عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وہ صحیح ہو، اور یہ خبر واحد سے ضعیف، خبر واحد سے جو روایات ضعیف ہے اس سے روایات سے نظریات کو اخذ کر کے اور لوگوں کے سامنے ببانگ دوحل اعلان کرتے ہیں کہ ہاں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون صلات کر رہے ہیں۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون کے الفاظ اسی حیات الانبیاء والی کتاب کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور کتاب میں نے پڑھی تھی، مسند کے نام سے تھی، مجھے ابھی اس کا صحیح طرح سے نام یاد نہیں آ رہا اس کتاب کا، حدیث کی کتاب کا پتہ نہیں کیا نام تھا، میں بھول رہا ہوں اس نام کو۔ بہرحال حیات الانبیاء کے اندر تو وہ روایت موجود ہے۔ اگر وہ ان روایت کو نہیں لکھتے تو کون سا علم کا خزانہ ختم ہو جانا تھا؟ لوگ اس بات کو سنتے اور وہ نسین منسیہ ہو کر، بھولی بسری ہو کر لوگوں کے پاس سے ختم بھی ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا، تو لوگوں کے پاس لکھت میں جب چیز موجود تھی اور اس کے اوپر زمانے گزرتے چلے گئے تو وہ مقدس ہوتے ہوتے دین بن گئی، لوگوں کے اندر مذہب کے طور پر رائج کر دی گئی۔ یہ اگر نہیں لکھتے تو کون سا بہت بڑا علم کا خزانہ ضائع ہو جانا تھا۔ لوگوں کی باتیں ہی تو تھیں جن کو انہوں نے اللہ کے رسول سے منسوب کر دیا تھا، انہوں نے اس کو سند دے دے کر، سہارے دے دے کر، مضبوطی دے دے کر دین کے نام پر لوگوں میں رائج کیا ہے۔ تو سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے اس باطل اور من گھڑت باتوں کو اللہ کے رسول سے منسوب کرنے والوں کے ساتھ دیتے ہوئے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ان میں آپ کتنے ہی بڑے نام بیان کرتے رہے ہیں یا ادنا درجے کے محدث قرار دیتے رہے ہیں، یعنی کسی کو مشہور کر دینے سے اس کا جرم ختم نہیں ہو جاتا، جرم رہتا ہے۔ نہیں کرتے، نہیں لکھتے، کس نے کہا تھا؟ کسی نے کہ سر پہ کھڑے ہو کے زبردستی کہا تھا کہ تم لکھو ان چیزوں کو اور لوگوں میں آگے پھیلاؤ تاکہ لوگ اس کے مطابق نظریات بنانا شروع کریں، ایسے نظریات جس کا قرآن کے اندر ذکر اور شائبہ تک موجود نہیں ہے، لوگوں میں اس کو رائج کر دیا۔ آج بھی لوگوں کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو حدیث ہوگی، اور ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون۔ اب لوگوں کے ذہن میں نظریات پیدا کر دیے ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ مسلم کی روایت کا تذکرہ شب معراج والے واقعے میں بیان کیا تھا نا میں نے، پورا تفصیلی واقعہ معراج کی میں نے ویڈیو میری چینل پر موجود بھی ہے، بہت تفصیل سے ہم نے واقعہ معراج کو دیکھا تھا۔ اس میں بھی ذکر آیا مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول معراج کے موقع پر جا رہے ہیں تو موسیٰ رسول اللہ کے نبی موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عام ترجمے کے مطابق کر لیجئے، اپنے رب کی عبادت یہاں تک کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، اور یقین کا ترجمہ مترجمین مفسرین سب کے سب مل کر کرتے ہیں کہ موت آ جائے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے تو وصیت کی ہے میرے رب نے، اس نے مجھے وصیت کی ہے، کس چیز کی وصیت کی؟ صلاۃ و زکوٰۃ کی، ما دمت حی، جب تک میں زندہ ہوں۔ اور ہمارے ہاں روایات کی روشنی میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی قبروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تمام انبیاء تمام رسول، اور ہم اس کو مانتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔
تو الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون والی روایت حیات الانبیاء والی کتاب کے اندر باقاعدہ موجود ہے. اس سند کے اوپر لوگوں نے تفسیریں کیے ہیں، بیان کیا ہے کہ یہ روایت بالکل باطل و موضوع ہے، لیکن اس سند کے اوپر لوگوں کی بیان کردہ باتیں لوگوں کے مطابق بھی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. بس مجھے فلاں عالم نے یہ بات بیان کر دی ہے، ان کا تعصب میری نظر میں بہت ہے، اب تو مجھے ماننی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ روایت ہے اور یہ دین کا نظریہ ہے، تو میں رائج اس کو مانوں گا ہی، اس پہ اپنی نظریے کی بنا کروں گا ہی. اس کے اندر یہی تو لکھا ہوا ہے کہ انبیاء، اسی حیات الانبیاء کے اندر لکھی ہوئی ہے ایک روایت کہ 40 دن کے بعد انبیاء کی روحوں کو ان کے جسم کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ الفاظ ہے، اس کے اندر 40 دن کے انبیاء کے جسموں کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے. تو انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہو جاتے ہیں، ایسے حیات ہو جاتے ہیں. یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ ایسے حیات ہو جاتے ہیں، لوگوں میں یہ نظریہ رائج ہے. ایسے حیات ہو جاتے ہیں جیسے کہ انسان دنیا کے اندر حیات ہوتا ہے. اور باقی انہوں نے کیا مبالغہ آرائیاں کی ہیں وہ کسی قصہ خواں اور خطیب کے بیان میں آپ کو مل جائے گا. بڑی وافر مقدار میں یہ خطبے موجود ہیں جس کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں. مجھے اس کو نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، کیونکہ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء تو زندہ ہی زندہ ہیں. نہ تو یہاں پر قرآن نے شہید کا لفظ استعمال کیا، جو جا کر وہاں پر جو آیت والشہداء والصالحین والی پیش کی جاتی ہے وہاں سے اس کا رب بنایا جائے. نہ تو قرآن نے یہاں پر فی سبیل اللہ اموات کو شہید قرار دیا ہے، نہ ہی اس آیت میں جو بل احیاء لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں جیسے کہ تم اپنے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو. بلکہ یہاں تو باقاعدہ لکھا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس زندگی کا. لیکن جب انبیاء یا صلحاء یا بزرگوں کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی قبروں میں وہ زندہ ہو جاتے ہیں تو بالکل شعور کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے ان کی زندگی کا معاملہ. تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا پھر میں کیا کروں، پھر میں کیسے سمجھوں؟ میں اس بات کو سمجھوں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ مجھے شعور نہیں ہے، یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، آپ مجھے شعور سے آگاہ کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو قبول کرنا شروع کر دوں. قرآن نے تو مکمل نفی کر دی ہے اس چیز کی. پورے قرآن کے اندر بار بار یہ والی آیات جو آتی ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، بار بار قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے. بہت تفصیل سے میں اس کو بیان کروں گا، ان کے مقامات پہ جا کر. بہت ساری آیات ہیں جو ایک سیشن کے اندر مکمل بھی کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا مجھے. بنیادی بات تو یہی بتائی نا میں نے کہ قرآن کے اندر تو اشارہ تک موجود نہیں ہے. جن آیات سے آپ ربط پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس آیت نمبر 154 کے اندر شہداء کا لفظ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے چشمہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ ہاں شہداء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں. قرآن نے شہداء جو بیان کیا وہ میں کتنی بار بیان کر چکا ہوں. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء. اللہ نے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو شہید بھی کہا ہے اور صدیق بھی کہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں تو جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہی زندہ ہیں، وہ سارے ہی زندہ ہیں. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. تو وہ اس آیت کی روشنی میں، قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں جو آپ نے رب بنایا ہے اس کی بنیاد ہی کمزور ہے، اس کی روشنی میں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جتنی روایات الانبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون والی ہیں یہ سب کی سب باطل ہیں. میں نے کچھ آیات جو پیش کی ہیں ما دمت حیا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اس سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبادت کا حق جب تک ہے جب تک کہ انسان کے پاس یقین نہ آ جائے. ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود مترجمین نے اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے. وہ سب کے سب روایت باطل ہیں، سند کے اعتبار سے بھی باطل ہیں، متن کے اعتبار سے بھی باطل ہیں، باطل در باطل ہیں، جھوٹ در جھوٹ ہے، ظلم در ظلم ہے. لوگوں کے اندر اس چیزوں کو رائج کیا ہوا ہے، جھوٹ کو. تو الانبیاء و احیاء فی قبورہم والا مسئلہ
ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے نبی کی زندگی کے اوپر. ایک مسئلہ میرے سامنے آیا تھا جس وقت میں حدیث کا اسٹوڈنٹ تھا، حدیث پہ کام کر رہا تھا. ابو داؤد کی ایک روایت دیکھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ من صلی علیہ، ایسے کچھ الفاظ، مجھے الفاظ اس کے عربی کے ابھی یاد نہیں آ رہے، رد اللہ علیہ روحی، یہ والے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں کہ جس نے میرے اوپر سلام کیا یا مروجہ الفاظ کے مطابق مجھ پر درود پڑھا، میں بھی درود ہی بول دیتا ہوں، جس نے میرے اوپر درود پڑھا تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے درود کا، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. یہ روایت جب میرے سامنے آئی تھی تو میں بڑا ہی ایک دم سے اچنبھے کے اندر رہ گیا. میں یہ سوچنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ زندگی ہوتی ہے، اور ہم تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو ابو داؤد کے اندر جو روایت لکھی ہے رد اللہ علیہ روحی، تو اس دنیا کے اندر تو ہر وقت درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی روح تو بار بار آ رہی جا رہی ہے اور ہر وقت زندگی کے عالم کے اندر وہ موجود ہیں اپنی قبر کے اندر. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو ہمیشہ سے سمجھتا آیا ہوں غلط، اور روایات کے اندر تو ٹھوس ثبوت موجود ہے. اچھا، اس وقت میں اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اہل حدیث کے اندر بیٹھتا تھا، اہل حدیث لوگوں سے سیکھتا تھا. اہل حدیث میں ایک کتاب ہے حصن المسلم کے نام سے، اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے. حصن المسلم ایک بڑی اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے کہ حدیث کے ماہرین بیٹے ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی تحقیق اس کتاب کے اندر پیش کی ہوئی ہے. حدیث کے ماہرین بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر چکے ہیں حصن المسلم کے اوپر. جس مکتبے سے وہ چھپی ہے وہ مکتبہ بھی بڑا سرٹیفائیڈ اور اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. تو ایک صاحب کے پاس میں گیا جو اپنے علاقے کے بڑے مفتی اور عالم تھے اور اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اہل حدیث فرقے سے. ان سے جب میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ والا اگر ہم روایت کو صحیح مانتے ہیں تو پھر اس پر تو اعتراض یہ جنم لیتا ہے کہ اللہ کے رسول تو زندہ ہی زندہ ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سند تو حسن ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے نا وہ کچھ اور ہے. تو میں نے کہا بتائیں مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم نہیں بتا سکے. جبھی سے میرے دل میں ایک کھٹکا ہوا تھا کہ میں روایات کے اوپر خود سے تحقیق کروں گا تاکہ میرے سامنے آنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس طرح اگر میں لوگوں سے حدیث کے بارے میں پوچھتا رہوں گا کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو میں تو خود ایک الجھن کا شکار ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ خود اضطراب کا شکار ہیں. یہ خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور مجھے کس موقع پر کس چیز کو صحیح تسلیم کرنا ہے. اور اگر تسلیم میں نے کر لیا ہے صحیح تو پھر میرے جو نظریات ہیں ان کے اوپر بھی رد آئے گی، یہ بھی مجھے سوچنا ہے. تو وہ روایت جب میں نے بعد میں خود سے پڑھنا شروع کی، چیک کرنا شروع کی، تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے. یہ میں بتا رہا ہوں اس زمانے کی جس ٹائم میں حدیث پہ کام کیا کرتا تھا. اب تو جب روایت کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آئے ہیں تو نظر آیا کہ بھائی یہ روایت کا تو ذخیرہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اپنے اپنے نظریات کو لوگوں میں رائج کر دیا جائے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ ہاں یہ نظریہ ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے. تو ساری کی ساری باتیں جتنی بتائی جاتی ہیں نا انبیاء کے زندہ ہونے کے بارے میں، ایک آیت میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتی ہے کہ اس روایت کے الفاظ کیا تھے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو کھا جانا یہ حرام و ممنوع کر دیا ہے. جب اس روایت کی تحقیق کی تو اس روایت کے بارے میں بخاری اور ابن مدینی اور پتہ نہیں کون کون سے علل کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت ہی غلط ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت جو میں نے دیکھی تھی، لوگوں کا اس بارے میں بھی نظریہ ہے. میں نے کہا نا یہ سب کا سب سلسلہ چلا آ رہا ہے، روح کا جسم میں آنا، جسم کا صحیح سالم ہونا، منکر نکیر کا آنا، شہداء کی زندگی سے انبیاء کی زندگی کو ثابت کرنا، صدیقین اور شہداء صلحاء اور بزرگ اور
مذہبی جو بابیں ہیں ان سب کی زندگیوں کو ثابت کرنا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قرآن سند میں یہ والی آیت پیش کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس سے۔ قرآن نے تو واضح کیا ہے کہ یہ ساری کے سارے جتنی روایات ہیں یہ سب قرآن کے خلاف ہیں۔ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا، جب قرآن کہتا ہے والقرآن المبین، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے والے؟ قرآن تو خود مبین کہہ رہا ہے، مبین اس کی داخلی صفت ہے، خود بیان کرے گا ہم قرآن کے۔ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس جو نظریات ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور جتنی روایات بیان کی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہ انبیاء کے جسم کھا جانا زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، بالکل میں ابھی جو ترجمہ ہے نا مروجہ، بالکل اسی کے مطابق سمجھ لیجئے۔ میں تو ابھی یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ابھی تو ہم کیونکہ لے کر چل رہے ہیں نا اسی موضوع کے حساب سے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو ہم اس کے حساب سے پہلے ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے چلیں گے آگے کی طرف، پھر بعد میں جا کے دیکھیں گے کہ اس آیت کا مفہوم و مقصد ہے کیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ وہاں پر جسد کے باقاعدہ الفاظ آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کے جسد ایسے بنائے ہی نہیں تھے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ ضروریات زندگی کے محتاج نہ ہوں، ایسے جسد ان کے ہم نے نہیں بنائے تھے۔ ہم نے ان کے جسد ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، ہم نے ان کے جسد ایسے نہیں بنائے تھے کہ وما کانوا خالدین، کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ ہم نے ان کے جسد بنائے ہی نہیں تھے ایسے، یہ تو روایت بنانے والے نے خود سے روایت بنائی ہے، ہم نے ان کے جسد ایسے نہیں بنائے تھے، قرآن اس پہ گواہ ہے، شاہد ہے۔ اب ہمیں خود اندازہ لینا چاہیے کہ کر لینا چاہیے کہ ہم روایات کے مطابق اپنے نظریات استوار کریں گے یا قرآن کی آیات کے مطابق ان مروجہ نظریات کے اوپر اثر و جائزہ لیں گے کہ ہم کیا کیا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ سب ہمارے لوگوں نے سکھایا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں لوگ بتاتے چلے گئے، اور ہم چونکہ نظریات کو ماننے کے اندر غیر محتاط واقع ہوئے ہیں، بہت غیر محتاط واقع ہوئے ہیں، تو ہم تو نظریات کو اپنے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں، قبول کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے کون سا فرق پڑنے والا ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، باقاعدہ انبیاء کے تذکرے ہیں، جس کے بعد وما جعلناہم کے ہم کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، جا کے چیک کر لینے کی ضرورت ہے۔ کیسا نظریہ قرآن کا ہے اور کیسا ہمارے ہاں روایات کے مطابق نظریات پیش کیے جاتے ہیں، سب کے سب روایات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ خود ساختہ مفروضے تیار کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے اوپر دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اسی کام کے اندر الجھایا ہوا ہے۔ وہ ایک مفروضہ میں پڑھ رہا تھا، اس مفروضے کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی شہداء، اگر قرآن میں یہاں پر بل احیاء کا لفظ آیا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، تو اس سے تو شہداء کا مرتبہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ بحث چھڑی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کہ شہداء افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں۔ خود ساختہ مفروضے تیار کر کے آپ کیوں اس کے اوپر بحث کیے جا رہے ہیں؟ قرآن ان بحثوں کی طرف لے کر جا رہا ہے آپ کو، قرآن آپ کو معاشرے کو بہترین طریقے سے صحیح منزل پر لے جانے پر آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، آپ کے مفروضے تیار ہو رہے ہیں کہ آپ افضل کون ہیں، کیونکہ یہاں پر تو آیت میں شہداء کا ذکر آیا ہے، بل احیاء۔ یہ بحثیں ابھی سے نہیں، یہ بحثیں بہت قدیم ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ انہی بحثوں کی وجہ سے وہ بخاری کی روایت اگر ذہن میں آ رہی ہو نا کہ اللہ کے رسول کو ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا، اور روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی تھی، اور یہ راوی بیان کرتے ہوئے اور اس روایتوں کو ذخیرہ جمع کرنے والا
وہ مصنف یہ بھول جاتا ہے کہ بھائی ابھی تم نے کیا بیان کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد تم کیا بیان کرتے جا رہے ہو. ابھی تم یہ بیان کر رہے تھے کھجور کے فضائل کے اندر کہ 7 اجوا کھجور کھانے والے کو زہر کا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے. لوگوں کو تم نے اجوا کھجور کے پیسٹ کے اوپر لگا دیا ہے، اور وہی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہو کہ اللہ کے رسول جن سے تم روایات منسوخ کر رہے ہو ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول کی وفات کی ایک وجہ وہ یہودیوں کا کھلایا ہوا زہر بھی تھا. آپ بتائیے کس طریقے سے ان روایات کو عالمگیر سمجھا جائے یا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. لوگ تقدس میں تو مان سکتے ہیں لیکن حقیقت کی بنا پر اس کا یقینی طور پر انکار ان کے لیے لازمی ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 متضاد باتیں سامنے آئیں اور دونوں کو قبول کر لیا جائے. تو خود ساختہ مفروضے تیار کیے ہوئے کہ افضل کون ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو. تو عذاب قبر اور ثواب قبر والا معاملہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ قرآنی آیات کے مکمل خلاف ہے. اور اس ضمن میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں اور انبیاء نماز عطا کر رہے ہیں، یا فلاں بابا زندہ ہیں، یا فلاں صلحاء زندہ ہیں، قبر کے اندر وہ اپنے تمام معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. صلاۃ و سلام کی روایات، منکر نکیر کے سوالات جو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور روح کے نظریات، یہ سارے کے سارے ہمارے ہاں رائج ہیں اور یہ سب قرآن کے خلاف ہیں. ان میں سے کسی چیز کی کوئی اصل نہیں ہے. نہ تو یہ والی آیت اس بارے میں بیان کرنے کے لیے آئی تھی، آپ اوپر سے ربط کرتے چلے جائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور نہ ہی ان باتوں کا کوئی وجود ہے. ان تمام نظریات کو از سر نو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے جو سوچا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں میں جو نظریہ ہے، یہ صحیح ہے یا قرآن کے خلاف ہے. میں نے کتنی ایک عام بات سامنے رکھی تھی جو مشہور ہے ہمارے ہاں عوام کے اندر، کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک واقعہ ایسا آیا کہ قبر پہ گزرے ہیں اور قبر پہ ٹہنی لگانے کا معاملہ آیا. میں نے کیا کہا تھا اس کے اوپر؟ قرآن کی کتنی واضح آیت تھی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، ان سے کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور نہ مجھے اس بارے میں خبر ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. لیکن ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں تو معلوم ہونا یہ والی بات ہے. تو میں یہاں تک اس کو بھی رکھتا ہوں. غالباً میں نے اپنے عذاب قبر والے اور شہداء کے موضوع کو سمیٹ دیا ہوگا تقریباً، یا کچھ اگر رہ بھی گیا ہوگا تو میں پھر اس کو اگلے سیشن کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اب ہم جب اگلے سیشن میں اس پر بات کریں گے تو ہم بات کریں گے اس آیت کی صحیح روح کے بارے میں. دیکھا روح کا لفظ آ گیا نا، ہم اس کی صحیح روح کے بارے میں بات کریں گے کہ اس آیت کا مفہوم ہے کیا، اس آیت کے لفظ کے اندر جو اس آیت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. تو یہاں تک میں رکھتا ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم دوبارہ سے آیت نمبر 154 سے ہی اپنے سیشن کو شروع کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.